وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ ہم آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو مختصر غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے۔ تفصیلات کے لیے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس دوران کئی اہم واقعات پیش آئے، ان میں سے کچھ اس طرح ہیں۔ اسی دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ اسی سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکامات نازل ہوئے۔ پھر عیدین کی نماز اور صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا۔ اسی سال میں پہلی عید الفطر اور پہلی عید الاضحیٰ پڑھی گئی۔ اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ سب سے بڑھ کر یہ اسی سال میں مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنی دفاع کا حق دیا گیا۔ مکہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا، اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا۔ پھر سریوں اور غزوات کا آغاز ہوا۔ جن جنگوں میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کے بھیجا وہ سریے کہلاتی ہیں، اور جن جنگی مارکوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوہ کہلاتے ہیں۔ اور کچھ بڑے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتہائی مشکل حالات میں اور جنگی ساز و سامان کی کمی اور بھوک و پیاس کی حالت میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے شرکت فرمائی۔ اور ہم آج تھوڑی سی مشکل آ جانے پہ دین کی تعلیم اور دین پہ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہی جنگوں میں سے ایک جنگ میں ثمامہ جنگی قیدی بن کے آئے اور 3 دن تک مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ بندے رہے۔ ثمامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور مسلمانوں کے عمل سے اتنا متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے۔ آج کا مسلمان کیوں اپنے اخلاق اور کردار سے غیر مسلموں کو متاثر نہیں کر پاتا؟ غزوات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کی کل تعداد 29 ہے، جن میں سے غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ احد، غزوہ احزاب یا خندق، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنی مستلق، غزوہ حدیبیہ، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ تبوک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سرایہ اور فوجی مہارت پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، پس منظر و پیش نظر علم رکھتا ہو یہ اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر تھے۔ آپ کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب اور طور طریقوں کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے۔ یعنی دور جاہلیت میں جنگ کے نام پر لوٹ مار اور قتل و غارت، ظلم و زیادتی اور انتقام و تشدد، کمزوروں کو کچلنے، آبادیاں ویران کرنے
اور عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے اور بوڑھوں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنے، کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کے کام دور جاہلیت میں کیے جاتے تھے، مگر اسلام نے اس جنگ کی روح کو تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا، جسے نہایت بیلنسڈ اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایہ رولز حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا کہ انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لے جانے کی جدوجہد کی جائے، یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو، الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق نہ لیا جائے۔ اسی طرح اب جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اس جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو ظلم و ستم، گناہوں سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان، رحمت، حقوق رسانی اور انسانیت کا نظام بحال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے شریفانہ رولز بھی مقرر فرمائے اور اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر ان کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریہ کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے اللہ عز و جل کے تقوی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے، پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بےہودگی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی برتنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، متنفر نہ کرو۔ نیز آپ نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا۔ اسی طرح باندھ کر قتل کرنے اور عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا اور لوٹ پاٹ سے روکا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار سے زیادہ حلال نہیں۔ اسی طرح آپ نے کھیتی باڑی تباہ کرنے، جانوروں کو ہلاک کرنے اور درخت کاٹنے سے منع فرمایا، سوائے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آ پڑی ہو اور درخت کا کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو۔ آپ نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے۔ نیز آپ نے غیر مسلم شہریوں کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ فرمایا جو شخص کسی غیر مسلم شہری کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے پر پائی جاتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پایہ قواعد تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک و صاف ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حجاج بنا کر روانہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
لوگوں کو حج کروایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کروایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی بے لباس آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرۃ العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے آنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وہ سال ہے جب لوگ فوج در فوج اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، جیسا کہ فرمان ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ دعوت توحید عام ہوئی اور مسلمانوں کو سربلندی نصیب ہوئی، ہر مقام پر فتح یابی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور باطل دن بدن نیست و نابود اور غارت ہوتا رہا، اور باطل کا انجام یہ ہے کہ وہ دیر تک نہیں رہتا، نیز شکست در حقیقت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال 10 ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز کے کچھ ہی مہینے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، میں اس سال حج کی روانگی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مدینہ کی وادی چھوڑتے ہیں، تو مسلمان عرب چوک در چوک پہنچنا شروع ہو گئے۔ پھر سنیچر کے دن، جب کہ ذوالقعدہ میں 4 دن باقی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی تیاری فرمائی۔ پھر اپنے ہمراہ اہل ایمان کو لے کر روانہ ہوئے۔ نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت قصر ادا کی اور یہیں رات بسر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرے کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھا، یعنی حج قران کی نیت کی، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بحالت احرام مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے امت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا غالباً اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگو یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو
آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کیا، جسے تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حج سے بخوبی فراغت کے بعد مدینہ طیبہ واپس ہو گئے، جہاں آپ نے عمر عزیز کے بقیہ ایام ذوالحجہ، ماہ محرم و صفر قیام فرمایا۔ الوداعی آثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور کئی مقامات پر یہ بات دہرائی کہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے اگلے سال، جو مجھ سے سیکھنا ہے سیکھ لو۔ 10 ہجری رمضان میں 20 دن اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن کی دہرائی کرائی۔ ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ تمام ازواج کی اجازت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، انصار کے لیے خیر کی وصیت کی اور مہاجرین کو انصار کی عزت کرنے کا کہا۔ وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے۔ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت۔ نماز پڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور سرگوشی میں اپنی وفات اور جنت میں ملاقات کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نزاع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت اور جو مرض آپ کو ہوا، جس مرض میں آپ مبتلا ہوئے اور اسی مرض میں آپ کا انتقال ہوا، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف اور شدت تھی، آپ اس تکلیف اور شدت کو برداشت نہ کر سکتے۔ کبھی وضو کرتے، کبھی سر پر پانی ڈالتے، کبھی چہرے پہ پانی مارتے، کبھی داڑھی کو پانی سے بھگاتے۔ تکلیف اور بے چینی اور جو پریشانی ہوتی ہے انسان کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت۔ کبھی چادر کو سر پر اوڑھ لیتے اور کبھی نیچے اتار دیتے۔ کبھی آپ کھڑے ہوتے نماز کو اور بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ صحابہ رکتے اور انتظار کرتے نماز کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے جاتے، سبحان اللہ ان الموت لسکرات، اللہ پاک ہے موت کی بہت سختیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی اور دعا کی، صالحین صدیقین کے ساتھ مجھے بخش دے، رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ آخری فقرے 3 دفعہ دہرائے اور روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول بروز پیر 11 ہجری 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر سب صحابہ غمزدہ تھے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من كان منكم يعبد محمدا فإنه محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال اللہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عن قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یہ سب تھا ہمارا سیرہ کا سفر۔ امید ہے آپ سب کو یہ سیرہ کا سفر اچھا بھی لگا ہوگا اور آپ سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے پیغام پر بہترین طریقے سے عمل کر سکیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔